تمام تعریف و توصیف، حمد ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ روم کی ایک آیت کریمہ اور سورہ یاسین کی ایک آیت شریفہ میں نے سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس بات کی آگاہی دیتا ہے، اس بات سے انسان کو آگاہ کراتا ہے کہ دیکھو انسانوں، تمہارا اطرانا، تمہارا گھمنڈ جو تم دین حق کی باتوں کو سن کر انسنی کرتے ہو، تم اپنی تخلیق پر غور کرو۔ ہماری قدرت کی نشانیاں تمہاری ذات میں خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو زندگی دیا، جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں روم میں بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بالکل کمزور پیدا کیا، بالکل کمزور انسان۔ چڑی کے بچے تو ایک دو دن میں چگنا سیکھ جاتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، لیکن انسان کی اولاد ابن آدم نہیں، یہ بےحد کمزور۔ ساری مخلوقات میں سب سے کمزور تخلیق کے اعتبار سے انسان ہے۔ کیوں؟ یہ ایک عمر تک دوسروں پر سہارا بن کر جیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے تم غور کرو تمہاری تخلیق پر، ہم نے تم کو کتنا کمزور پیدا کیا۔ نہ کروٹ لے سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، صرف رونا ہی رونا رہتا ہے۔ پھر چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ہم تم کو قوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوت انسان کی جوانی ہے۔ اس جوانی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم اس کی عمر کو ڈھالتے ہیں، زوال پذیر ہوتی ہے عمر، پھر کمزوری پیدا ہوتی ہے، کمزوری کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، وہ قدرت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے زندگی کے 3 مراحل، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ آج میرے موضوع بڑھاپا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی عمر لمبی دیتا ہے۔ کیا اس کی آزمائش ہے یا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان جوان بڑھاپا اسلام میں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو انسان اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نور لکھ دیتا ہے قیامت کے دن۔ اتنا ہی نہیں، احادیث کے مطالعے سے ہم کے بات معلوم ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان جس کے بال سفید ہوتے ہیں، لا تنتفو، آپ نے حکم دیا کہ سفید بالوں کو نہ نکالا کرو، اس کی بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایسا انسان اللہ کے پاس بڑا مقام پانے والا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اسلام کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے۔ بچہ ہے تو ماں باپ کو ذمہ دار بنایا کہ دیکھو اس کی تربیت اچھی کرو، اس بچے کو آخرت کے لیے اثاثہ سمجھو، اپنے لیے یہ بچے آخرت کا توشہ بنیں گے، اس لیے اچھی تربیت کرو۔
जवान हुआ तो कहा माँ बाप को एक अच्छी पढ़ी लिखी जो अदब और अखलाक और पर्दा और इस्लाम से मोहब्बत करती है, ऐसी बच्ची को देखकर अपने बच्चे का निकाह करो। जब उम्र दराज हो गई तो फिर इन बच्चों को अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि अब इन बुजुर्गों का, इन बूढ़ों का, इन उम्र वालों का ख्याल करो। हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इस मरहले से गुजारता है। हम में से अक्सर 2 मरहले गुजार चुके, तीसरे मरहले में कदम रख रहे हैं। तो मुझे और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे माशरे में जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र वाले हैं, उनकी कदरदानी ज़रूरी है। इस्लाम की ये अहम तालीम है, वरना इस्लामी तालीमात से आज हमारी सोसाइटी बेगाना लाताल्लुक़ होने का नतीजा ओल्ड एज होम वजूद में आ रहे हैं, जहाँ माँ बाप को बच्चे ले आकर डाल देते हैं या दाखिल करा देते हैं, फिर पलट कर जाने की तौफीक नहीं होती, क्योंकि हमने अपने बच्चों की शादियाँ ऐसे घरानों में की हैं जिनको ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना उनको बड़ों से, बड़ों की इज्जत से ताल्लुक़ है, ना उनको छोटों पर शफक़त है। हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ माल देखा है, खूबसूरती देखा है, जिसका नतीजा बुढ़ापे में हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि नौजवानों को, माँ बाप को ताकीद किया कि जब बच्चों की शादी करने लगो तो दीन देखो, दीन को बुनियाद बनाओ ताकि तुम्हारा दुनिया और आखिरत अच्छी हो सके। मोहतरम सामाईन, इस्लाम ने हमारे माशरे के हर फर्द के लिए तालीमात बताए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक वफ्द आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पास आने वालों में ग़ालिबन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि एक कम उम्र बच्चा था, वो बोलने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्बिर माने मन कबीरुकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया उस बच्चे को बोलने से, कहा तुम में बड़ा कौन है, वो बड़ा आदमी बात करे। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बोलने की भी इजाजत नहीं देते छोटे उम्र वालों को, ताकि बड़ों की दिलों को ठेस ना पहुंचे। इस्लाम आम बुजुर्गों के लिए तालीम, मेरे और आपके माँ बाप के लिए क्या तालीम? फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा। अल्लाह ताला ने कहा, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, उफ़, ये लफ्ज़ उफ़ अरबी ज़ुबान का सबसे हल्का यानी सबसे अकीर लफ्ज़ है किसी को खामोश कराने के लिए। तो आप फरमाते हैं उफ़ से कम अगर कोई लफ्ज़ होता तो अल्लाह ताला वो इस्तेमाल करता। माँ बाप के बारे में जब ये बूढ़े हो जाएं तो अल्लाह के नबी अल्लाह ताला कहता है उफ़ ना करो, उफ़ ना करो। बाप को, माँ को ये कमज़ोर समझकर इनको इग्नोर न करो, क्योंकि ये ऐसे कंधे थे, ये ऐसे बाजू थे जो तुमको समेट कर, जो तुम्हारी गलाजत को अपने सीधे हाथ से, बाएं हाथ से, किसी हाथ की तमीज़ ने माँ को खिदमत करती रही। बाप धूप में तपता रहा, बाप बारिश में भीग कर 4 पैसे लाकर बच्चों को इज्जत की रोटी खिलाया, इज्जत की जिंदगी दिलाया। वो बाप जब कमजोर हो जाता है उसके कवा फितरी तौर पर कमजोर होने लगते हैं। तो नालायक बच्चे, ना समझ बच्चे उन माँ बाप को चुप बैठो जी, तुमको क्या मालूम होता बोलते हैं। ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुर्म अखलाकी हम कर रहे हैं। कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में एक बच्चा बोलने लगा, कम उम्र बच्चा, तो आपने उसको खामोश कराया, कहा कि जो बड़ा है वो बोलो, ताकि रोक रहे मजलिस में।
آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجلس جمی ہوئی ہے اسلام کی تعلیمات دیکھے کتنی اہم تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجلس جم گئی ہے، گنجائش نہیں ہے کسی کو بیٹھنے کی، کوئی بیٹھ نہیں سکتا، جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یوسع المجالس الا للثلاث، مجلسوں میں کشادگی نہیں پیدا کی جائے گی مگر تین کے لیے، تین آدمیوں کے لیے جگہ بنائی جانی چاہیے، جگہ بنانا چاہیے مجلس میں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکبیر للسن، بوڑھا آدمی اس کی عمر کی وجہ سے اس کو جگہ دینا چاہیے، اس کو جگہ بنا کر سیٹ بنا کر دینا چاہیے، الکبیر للسن۔ اور آپ نے فرمایا والعالم لعلمہ، ایک عالم آیا مجلس جم گئی ہے، جگہ پریشان ہے، تو ایک آدمی اخلاقاً اٹھ کر اس کو جگہ دے اس کے علم کی قدر کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی سلطان للسلطان، ایک عہدیدار آیا، بڑا آدمی ہے، افسر ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ مجلس میں آیا ہے تو اس کے عہدے کی عزت کرتے ہوئے آدمی کو سیٹ آفر کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں۔ مجھے اور آپ کو اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ دیکھو اپنے بڑوں کی دل آزاری نہ کرو، دل آزاری نہ کرو۔ آج ماحول کیسا ہے، لوگ بیوی کے، بچوں کے، اس کے سکھاوے میں آ کر بڑوں کو، عمر دراز لوگوں کو کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دلوں کو دکھا کر معافی مانگنے سے، اللہ کے نبی کا قول ہے، یہ بڑے حکیم کا قول کیا ہے، دلوں کو دکھا کر معافی مانگنے سے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ مجبوراً معاف کیا جا سکتا ہے لیکن دل میں جو کسک، جو ٹھیس، جو ٹیس ہوتا ہے دل میں، وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا۔ اس لیے ہمیشہ مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو بچے تھے جوان ہوئے، جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہوں گے، تو میں جب اس مرحلے سے گزرنا ہی ہوں تو پھر مجھے کس بات کا غرور، کس بات کی مجھے حماقت کہ میں بڑی عمر والوں کی قدر نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کی تعلیمات، عبادات کو لیجیے، عبادات کو لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کتنی اہمیت، نماز جیسی عبادت کو لیجیے، کتنی اہم عبادت ہے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے، جو نماز کو چھوڑتا ہے آپ نے فرمایا کفر میں اور اسلام میں یہی ایک نماز کا فرق ہے، جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ کفر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں اور قیدیں آئی ہیں، لیکن مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 19 دن 20 راتیں رہے، پھر آپ دین سیکھتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم گھروں کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ماہر سائنٹسٹ تھے، آپ سے بڑھ کر کون سائیکالوجی جانتا تھا۔ آپ نے چہروں کو پڑھ کر پوچھا تمہارے گھروں میں کون کون رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک ابن حویرث نے کہا ہمارے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ ہیں وہ سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب جو دین تم سیکھ چکے ہو اس کی تبلیغ کرو، اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے میں اس کا پرچار کرو، اس کی دعوت دو۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے وقت جو ہی ہو جائے تو اذان کرو، اور تم میں سے کسی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو اذان دینا چاہیے، اور جو تم میں بڑی عمر والا ہے، جو بڑی عمر والا ہے وہ امامت کرے اپنی قوم کی۔ نماز جیسی اہم عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا حق کہا کہ بڑی عمر والا امامت کرائے۔ ہیں مجلس میں حفاظ ہیں، سب ہیں، ایک بزرگ ہیں وہ حافظ ہیں یا عالم ہیں تو ان کو بڑھانا چاہیے، کیوں؟
وہ علم والے ہیں، وہ عمر کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اس لیے دوستو عبادات کو لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر والے کو، بزرگ کو امام بنایا۔ اتنا ہی نہیں، اسلام اتنی رعایت کرتا ہے ان بزرگوں کی، جب یہ مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں، مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اسلام نے کہا دیکھو جب تم نماز پڑھانے لگو، امام بنے ہو، تو اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری صف میں، تمہاری جماعت میں بڑی عمر والے ہیں، فیم الکبیر والضعیف وذی الحاجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اماموں، تمہارے جماعت میں کمزور بھی ہیں، بڑی عمر والے بھی ہیں، پھر ضرورت مند بھی ہوں گے، جو دکان کو چھوڑ کر آیا ہوگا فوراً جا کر دکان کھولنا رہے گا، ڈیوٹی پر سے آیا ہوگا اسے ڈیوٹی جوائن کرنی ہوگی۔ آپ لمبی لمبی نماز پڑھتے رہے تو کیا فائدہ اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے والے کو بڑی عمر والوں کی اقتدا کرتے ہوئے ان کی عمر کا خیال کر کے نماز پڑھانے کی تاکید فرماتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کی بزرگی کی کیا شان ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یستحی ان یرد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا ہے کہ جس آدمی کے بال سفید ہو جائیں اور وہ مسددن لزوما لسنتی، اور وہ آدمی سفید بال و سنتوں پر لازم ہے، اپنی دین پر جمع ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا آدمی اگر دعا کرتا ہے تو اللہ شرماتا ہے کہ اس سفید بال والے کی دعا کو رد کرے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مجلس میں جو بزرگ ہوتے ہیں جب دعا وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ دعا لینے کی تاکید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لینے کی تاکید کب کی؟ جب کوئی آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تو دعا دیتا ہے، جب کوئی آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے تو دعا دیتا ہے۔ ایک بزرگ آ رہے ہیں، اب کالی گاڑی، اب کالی سیٹ ہے آپ کی، بٹھا لیے، میں بھی چل رہا ہوں مسجد کو، چلیے، کتنی بڑی خدمت ہوگی۔ بازار جا رہا ہے بیچارہ، بٹھا کر لے گئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ سمجھتے ہیں بہت بڑی نیکیاں ہیں، یہ اللہ کے پاس سے بہت بڑا اجر اور ثواب بننے کے نیکیاں ہیں۔ اس لیے نوجوانوں ہمیشہ یاد، یہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے بزرگ جو ہوا ہے ہماری جیسی عمر سے گزر کر وہاں تک پہنچا ہے، وہ یوں ہی ماں کے پیٹ سے بزرگ نہیں بنا ہے۔ مجھے بھی آپ کو بھی اس مرحلے میں آنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اپنی جوانی میں کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیض اللہ لہ شابا یکرمہ عند سنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کے لیے جو بڑوں کی عزت کرتا ہے، بڑوں کی تکریم کرتا ہے، بڑوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے نوجوان کے لیے اللہ ایک آدمی کو، ایک جوان کو بنا کر رکھتا ہے جو اس عمر میں جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اس پر لگا دیتا ہے تاکہ وہ خدمت کرے۔ یہ دنیا کل یگ ہے، ہم اچھا کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اچھا پاتے ہیں، آخرت میں بھی اچھا پائیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہیں جمع ہمیشہ رہیں گے تو آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عقیدہ آپ کا غلط ہے۔ کیوں؟ سورہ یاسین پڑھیے، سورہ یاسین کی آیت جو میں نے آپ کو سنا اس میں کیا کہتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ یاد رکھو ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں، جس کی عمر کو دراز کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کی تخلیق کو الٹا کرتے ہیں۔
ننکس فی القلب، ہم اس کی تخلیق کو الٹی کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ دیکھ لیجئے ایک عمر کے بعد 60-65 سال ہونے کے بعد آدمی کے اعضاء کمزور پڑتے ہیں، کان ٹھیک سے سنائی نہیں دیتے، آنکھ نظر نہیں آتی، پردہ آیا بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں بہانے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی تخلیق کو الٹی کرتے ہیں. بچے بچپن میں جو بچے تھوڑی تھوڑی بات کو ضد کرتے ہیں، چڑھتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ایک عمر آنے کے بعد آدمی عمر والا ہے، لیکن جن بچوں کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا، جن بچوں کو جوانی میں اپنے کندھوں پر بٹھا کر پھرتا تھا، آج ان بچوں کی چیخوں کو پسند نہیں کرتا. ان بچوں کی آوازوں سے اسے چڑ پیدا ہوتی ہے. یہ اس کی طبیعت نہیں ہے، یہ فطرت ہے. ننکس فی القلب، ہم اس کی تخلیق کو الٹا کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ربا چڑچڑے ہو گئے، بیکار غلط بات کرتے ہیں. ہمارے ابا فطرت کے تصادم میں، فطرت کا کھیل ہمارے ابا پر چل رہا ہے. یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے ہم اس کی تخلیق کو الٹی کرتے ہیں، تو بچے جس طرح سے ضد کرتے ہیں، ایک عمر کے بعد بوڑھے لوگ بھی، عورتوں کی، مرد ہر چیز میں ایک ایک چیز میں ضد کرنے لگتے ہیں. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ اب یہ سب خرافات شادی بیاہ میں، یہ کیا ہلدی، یہ کیا پھپھو مانتے نہیں. میرے صاحب بچی کے دادی بالکل ماننے تیار نہیں ہے. دیکھیں ضد ہے، اس خاتون کو ضد ہے. اللہ کو معلوم آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں، اللہ کو معلوم. لیکن آپ بول رہے ہیں، خواتین کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیکا نہیں مانتے، بول کر ہم بیکا پہ جا کر کہاں پوچھیں گے. یہ ضد، ایک ایک چیز پر ضد. اگر عقیدے صحیح ہیں، سوچ فکر صحیح ہے تو اچھی چیزوں پر ضد کریں گے. عقیدے غلط ہیں تو غلط چیزوں پر ضد کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کی تخلیق کو الٹا کرتے ہیں. طاقتور تھا، جا کیا کمزور تھا، طاقتور ہوا پھر کمزور ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ننکس فی القلب، ہم اس کی تخلیق میں الٹا پر شروع کرتے ہیں. دیکھ لیجئے بوڑھے لوگ کتنے کمزور ہوتے ہیں، اس طرح بچے کمزور ہوتے ہیں. ہاتھ میں راشا، کھانا لقمہ کھاتے ہیں تو گر جاتا ہے. دیکھ کو کھاتے نہیں کسی ذرا، زبان ہماری دیکھ کو کھاتے نہیں کیا، ذرا کیا پلیٹ سامنے رکھ لے کھا سکتے ہیں کیا؟ جو منہ میں آتا ہے ہم بکتے ہیں. زبان کو کنٹرول میں رکھیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر بڑوں کو، بزرگوں کو رکھا ہے. یہ دعائیں دیتے ہیں ہم کو، ان کی دعاؤں کی ہم کو ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے گریبان میں باندھ لیجئے، جو بزرگوں کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جوان کو پیدا کرتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی مدد کرتا ہے. عورتیں، لڑکیاں جو بہواں بن کر گئے ہیں، یہ اچھی طرح ذہنوں میں رکھیں. بیٹیاں جو ساس کے گھر میں جا رہی ہیں، وہ اچھی طرح ذہنوں میں رکھیں کہ ہر انسان کے ساتھ بڑھاپا آنا ہے. ان کی قدر کیجیے. ایک حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ غالباً راوی کہتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منا. جو آدمی اب ہمارے بچوں پر رحم نہ کھائے، بچوں پر ترس نہ کھائے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کو عزت نہ دے، تو یاد رکھو وہ مسلمان اخلاق والا نہیں ہے. آج ہم کو ان معمولی، کیا ہے معمولی چیزیں، معمولی نہیں بھائی، سوسائٹی بنتی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کی پہچان ہے. ہمارے بزرگ ہمارے گھروں میں رحمت ہیں، ہماری جماعت میں بزرگ ہیں تو رحمت ہیں. ان کے مشورے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے معاملات
बुजुर्गों से तय करती है वो कौम क्या करती है, तरक्की पाती है। और जो कौम कम उम्र लड़कों के हवाले मामलात को करती है वो बहुत जल्द ठोकर खाती है। हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, ख़ानदानों में देख सकते हैं, जो मशवरे के साथ बुजुर्गों को इज्जत देकर चलते हैं, अल्लाह ताला उनको रुसवाई से बचाता है, क्योंकि उनके बाल धूप में सफ़ेद नहीं होते। तजुर्बा होता है, दुनिया देखे रहते हैं, हालात को परखते हैं, हालात किस मोड़ पर जा रहे हैं वो सब का उनको इल्म होता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा कि हम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफ़ला ताक़िलून, कहता अल्लाह ताला क्या तुमको समझ नहीं आती। तो इससे बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला उम्र दराज जिसको किया है उसको वो हदीस याद रखना चाहिए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको उम्र लंबी मिले, नेकी की तौफीक मिले, तो समझ लीजिए अल्लाह ने उसको मुंतखब किया है। जिसको लंबी उम्र मिले, गलत कामों में पड़ा रहे, तो तंबीह है उसको कि अल्लाह उससे नाराज़ है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे आपको सबको अपने बुजुर्गों का एहतराम करने, उनकी तकरीम करने, उनकी खिदमत करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। बच्चों को नेक अखलाक सिखाने की आज के माँ बाप को तौफीक अता फरमाए। आज के असातिज़ा को बच्चों को सही तरबियत और तालीम देने की तौफीक अता फरमा। मरहुमीन की बख्शिश फरमा। जब तक रख अल्लाह दुनिया में इज़्ज़त और आबरू से रख, जब भी मौत दे तो कलिमे तय्यबा पर अपनों के दरमियान मौत नसीब फरमा। मौला औक़ाफ़ बिल के बारे में हमने जो किया, जो हमसे हो सकता था किया है। दिलों को फेरने वाला, फैसले करने वाला तू है। हम यही पढ़ते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। और ये भी हमारा अक़ीदा है लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हमको वही चीज़ पहुँचती है जो तू मुक़द्दर करता है। तेरे नबी ने हमसे कहा है दुआएं करते रहो, दुआएं तकदीर को बदलती हैं। लिहाजा हर मुसलमान भाई, हर मुसलमान बहन इस औक़ाफ़ बिल के बारे में दुआ करे कि अल्लाह ताला इन लुटेरों को नेक तौफीक दे और इस बिल से अपने हाथों को उठाने की अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीना फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन या ज़ल जलाली वल इकराम।